اگر زندگی میں سے جھوٹ نہیں نکلنا تو پھر ایجوکیشن کس کام کے لیے؟ دیکھیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا دل ہی ایک اچھا پاکستانی ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا دل کیا ہوتا ہے؟ دل تو سب کا ویلیو ہوتا ہے، پمپنگ مشین ہے یہ، لیکن دل اچھا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس رکھتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کان جو ہیں یہ سنتے ہیں اور ہمارے ذہن کے اوپر اس کا ایک امیج ڈالتے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں یہ بات بہت ضروری ہے۔ اگر ہم گناہ سن رہے ہیں تو کل کو ہمارے کہیں نہ کہیں پہ لاشعور میں وہ باتیں کان سے ہمارے ذہن کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہیں اور لا محالہ کل کو ہم اس کا حصہ بن جائیں گے، یہی کچھ سن رہے ہیں یہی کچھ بول رہے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے وہ وہی کچھ بولنا شروع کر دے گی جو ہمارے تحت شعور میں نہیں چل رہا ہوتا ہے، یہ دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہم اس معاشرے سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، ہم اسی کو اثاثہ سمجھتے ہیں، اسی کو قیمت سمجھتے ہیں اور وہی چیزیں بولنا شروع کرتے ہیں۔ روزی کمائیں، ایک بندہ اگر روزی کمائے بہت اچھی سی اور پتہ چلے کہ اس کے پیسے کے اندر کہیں تھوڑی سی ملاوٹ آ گئی، رشوت کی ملاوٹ، حرام کی ملاوٹ آ گئی، اور گھر کے باہر چاہے وہ حاضر من فضل ربی بھی لکھ لے تب بھی جو ہے وہ بات تو نہیں ہوتی، دل کا سکون نہیں ملے گا۔ ایسے بندے جو کامیابی کے ایک تصور کو لے کے چل رہے ہیں نا، یہ جو بزرگوں نے ہمارے پاکستان جو بنایا بڑی قربانیاں دی ہیں، اور جس دن پاکستان بنا انہوں نے کہا اب ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس اپنا ملک آ گیا، ہم لوگ جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں گے تھوڑا سا دور ہے چائنا، یقین کریں وہاں پہ عام طور پر باہر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈیورنگ رمضان شریف وہاں پہ اگر سٹاف میں پتہ چل جائے نا کہ اس کا روزہ ہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کے اوپر وہ زبردستی کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چیٹ کر رہے ہو، تم کھانا نہیں کھا رہے، تم کام بھی پورا نہیں کرو گے، کھانا کھاؤ۔ حالانکہ ہمیں روزے سے کھانے کا تو فرق نہیں پڑتا، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری انرجی کی سورس تو کہیں اور ہے، وہ سورس ہمیں طاقت دے رہا ہوتا ہے، وہ روحانیت ہمیں طاقت دے رہی ہوتی ہے، تو وہ لوگ ہمیں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تک میانمار کا آپ نے سنا کہ وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے پورے کے پورے علاقے انہوں نے کاٹ ڈالا، یہ مسئلہ۔ ایسے جگہوں پر ہوتے ہوئے آج بھی ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی اسلام کے مطابق چلا سکتے ہیں، اور کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پھر اسلام کے مطابق نہیں چلا رہے، ہم پھر وہی کچھ ہی کر رہے ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے۔ باہر کی دنیا ایک اٹریکشن سی لگتی ہے، ہم لوگ نا شاید اپنے آپ کو کہیں قید سمجھتے ہیں کہ یہ قید ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ قید نہیں ہے، اس کے اندر آزادی ہے۔ میں حقیقی کامیابی اس کو کہتا ہوں، حقیقی سکسیس اس کو کہتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب گزرے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ کو چوائس کبھی کرنا پڑ جائے کہ دنیا اچھی کرنی ہے یا آخرت اچھی کرنی ہے، تو دنیا نہ خرید لینا، آخرت خرید لینا۔ یہ بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھنا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے قیام کرنا ہے اور ہم نے یہاں سے چلے جانا۔ بھائی صاحب کہتے تھے کہ اگر تم ایک ایوریج لائف لو جس کی 60 سال عمر ہے اور دن میں آپ 8 گھنٹے سوتے ہو، تو 60 سال میں سے 20 سال آپ سوئے گئے رہے، پھر آپ نے کچھ ٹائم جو ہے آپ انفینٹس تھے، کچھ ٹائم تھا آپ شیو کر رہے تھے، کچھ ٹائم تھا آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ دوستوں کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی زندگی کے 7-8 گھنٹے بیچے ہوئے، اپنی کمپنی کو بیچے ہوئے، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز اپنی سیل کر رہے ہیں۔ جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم بھی آپ کا گزر چکا ہے، اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اپنے غور کرنے کے لیے، اپنے روح کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے 1-2 سال ہے جو آپ نے غور کرنا ہے، ورنہ ٹائم تو سارا بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ روٹی ضروری، بہت ضروری، اچھی بات، روٹی ہونی چاہیے،
روٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ان طریقوں پہ کام کرنا چاہیے دنیا جس پہ چل رہی ہے. اور ہمیں بھی فارمیٹس دیے گئے ہیں اسلام کی طرف سے کہ بھائی ایسے 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 کھانا کھاؤ گے تو یہ روح جو ہے آپ کی نور بن جائے گی. اگر اس کے بیچ میں تم یہ شامل کرو گے تو یہی روح جو ہے تمہاری وہ نور سے نکل جائے گی باہر، زندہ تم رہو گے. بابا فرید صاحب نے ایک کہا کرتے تھے، ایک بات کہتے تھے کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدا ٹک مطلب ٹکر روٹی ہے. 5 رکن اسلام دے 6واں فریدا ٹک، جے نہ ملے 6واں تے 5 جاندے مک. یعنی کہ روٹی اتنی اہم ہے. ان کے وہ علاقے میں تھا ایک کوتوال، اس نے کہا بابا صاحب آپ کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، 5 رکن ہے اسلام کے 6واں آپ کی طرف سے لے کے آتے 6 تھوڑی ہیں. بابا صاحب کہتے تھے کہ نہیں، چھٹا یہ جو رکن ہے یہ بہت ضروری رکن ہے، روٹی ہونی چاہیے. وہ کچھ عرصے بعد وہ کوتوال جو تھا اس کو حج کا شوق پیدا ہوا. وہ بابا صاحب سے ملنے گیا. پہلے دور میں نا وہ حج بہت مشکل ہوتا تھا، کئی مہینوں کا سفر، ریگستان، اونٹ، اور مل کے ایسے جاتے تھے کہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. سلام دعا کر لو، اللہ حافظ. اب تو جہاز میں بیٹھے فٹافٹ گئے، آگے نہیں واپس آ گئے. پہلے بہت مشکل کام سے ہوا. تو جانے لگا، وہ بابا صاحب کے پاس آیا کوتوال. اس نے کہا کہ جی میں جناب جا رہا ہوں تو میرے لیے حکم کے بعد. تو آپ نے کہا کہ وہ 5 رکن اسلام کے 6واں فریدا جے نہ ملے 6واں ٹک. پھر آپ وہی بات کر وہ لگا خیر تو جا. وہ بندہ حج کرنے چلا گیا، حج سے واپس آ رہا تھا قافلے کی شکل میں. ریگستان میں ڈیزرٹ اسٹارم آ گیا، طوفان آ گیا. ریت کا طوفان جو ہے نا جی، کبھی آپ موویز میں دیکھیں بالکل اندھا کر دیتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی کیا ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ سارے اونٹ بھاگ گئے، قافلہ تتر بتر ہو گیا، کسی کو کخ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جب ختم ہوا تو وہ کوتوال نے دیکھا میں تو اکیلا رہ گیا، سارے کدھر گئے، قافلہ کہاں گیا، کوئی پتہ نہیں. اب وہ ڈیزرٹ میں جس کو ستاروں کا علم نہ آتا ہو وہ ڈیزرٹ میں گم ہو سکتا ہے، کیونکہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ مشرق ادھر ہے کدھر ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. جس کو ستاروں کا علم پتہ ہوتا ہے نا وہ صرف جان سکتا ہے کہ یہ قطبی ستارہ ہے، میرا سفر اس طرف ہے، جس کو ڈائمینشنز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب وہ گھوم رہا ہے پھر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا گھومتے گھومتے کئی دن گزر گئے، بھوک پیاس سے برا حال ہو گیا. اتنے میں اس کو نہ دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے. تو گھڑ سوار پاس آیا تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دینا. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس کھانا بھی ہے، میرے پاس پانی بھی ہے، تم بتاؤ مجھے بدلے میں کیا دو گے. انہوں نے کہا میرا تو قافلہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بتایا کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کھانا پانی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا اچھا میں حج کر کے آ رہا ہوں، حج کا ثواب تم لے. انہوں نے کہا اچھا کچھ اور. اس نے کہا جی حج کے ثواب کے ساتھ میری آج تک کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری بھی تم لے لو، خدا کے لیے مجھے روٹی اور پانی دے دو. اس بندے نے نا وہ نکالا ایک چمڑے کا، پہلے لکھنے کے لیے چمڑا یوز کرتے تھے. اس نے کہا اس پر لکھ کے دے کہ تو نے اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اور حج کے ثواب مجھے دیے ہیں اور میں تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں. اس نے لکھا فٹافٹ سائن کی، انہوں نے اور اس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اس کو کہا کہ اس راستے پہ چلتے جاؤ، تمہیں یہاں پہ آگے جو ہے وہ مل جائے گا، سمندر مل جائے گا، وہاں سے تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا تو واپس چلے جاؤ. اور ایسے ہی ہوا، وہ ادھر گیا، اس کو قافلہ بھی مل گیا، سمندر کے جہاز بھی کھڑے ہوئے. اب وہ کوتوال واپس آیا اور واپس آ کے سب نے مبارکباد دی، لیکن وہ اندر سے بڑا کچا محسوس کر رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں سارا کچھ تو دے آیا ہوں، لوگ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں لیکن حج کا ثواب تو سارا میں دے آیا ہوں کسی کو. تو اسی اسنا میں وہ جناب نا بابا صاحب کو بھی ملنے گیا. بابا صاحب نے کہا بڑی مبارک ہوئی آپ کو، آپ حج کر کے آ گئے. تو پھر 5 رکن اسلام نے ان کا پھر بابا صاحب نے وہی بات شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا ٹھہر. بابا صاحب اندر گئے اور وہ چمڑے کی وہ رسید اٹھا لی ہے. انہوں نے کہا دیکھ یہ روٹی کے لیے تم نے اپنی زندگی کی ساری نیکیاں، اپنے سارے حج مجھے لکھ کے دے دیے تو کہتا ہے کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے. لیکن اللہ کا دیکھیں شکر کتنا ہے کہ ہم لوگ ایک زرعی ملک کے اندر رہتے ہیں، روٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے. اور مسلمان اگر اسلام کے اوپر صحیح طرح سے چلے تو یہاں پہ ایک بھوکا بھی نہ رہے. ہم لوگ صرف
کیا کرنا ہے ہم نے کہ جو ہمیں پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں زندگی کے اندر ہم نے ان پیرامیٹرز کو فالو کرنا ہے۔ وہ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ خلوص دل سے عبادت کرنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، نیک رستے پہ چلنا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، نفس کو فالو نہ کرنا، قرآن اور حدیث کے ساتھ چلنا، یہ سارا کچھ بس آپ کے پاس ہے اور یہ پوری اسٹرینتھ ہے اس کے بیچ میں۔ ہم لوگوں کی طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سپر پاور ہیں، ہم لوگوں کی طاقت یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت جدید کوئی ٹینک ہے، بہت جدید ہمارے پاس جو ہے طیارے ہیں۔ ٹیکنالوجی شاید آج بھی باہر ہے، آج بھی باہر کی بنی ہوئی گاڑیاں یہاں پہ چلائی جاتی ہیں، آج بھی باہر کی بنی ہوئی چیزیں، باہر کے بنے ہوئے گولے ہم لوگ یہاں پہ منگوا کے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری اسٹرینتھ ہے کیا؟ پھر غور کریں اس چیز کو۔ اگر ہماری اسٹرینتھ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہماری اسٹرینتھ کی وہ ایجوکیشن نہیں ہے، پھر ہماری ذاتی اسٹرینتھ ہے کیا؟ ہماری اسٹرینتھ ہے مسلمان ہونا۔ یہ بات سمجھیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ تو کم از کم ہم اللہ کے اس عمل میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کو اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنی روح کے ساتھ تو وابستہ کر سکتے ہیں۔ سرکار بھائی صاحب کا ایک جملہ بہت خوبصورت، آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ یہ نور کو نور ماننے والے نور کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں، وہ نور کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ نور سے منسلک جب ہوں گے تو پھر پاکستان بھی ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ پاکستان کی اصل حقیقت ہے کیا۔ سرکار بھائی صاحب ان دنوں میں شملہ میں تھے جب یہ پاکستان کا قیام ہو رہا تھا، اور آپ ان لوگوں میں شامل تھے کہ یہ کٹی ہوئی ٹرینیں پاکستان جب پہنچ رہی تھی اور جب ٹرینوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور جب ماں سے بچے بچھڑ رہے تھے اور بھائی قتل ہو رہے تھے اور خواتین کے ساتھ جو ہو رہا تھا، یہ بات صاحب نے اپنی زندگی میں نا یہ دیکھا ہے، اور یہ ان سب میں سے وہ گزر کے بڑی مشکل سے جب وہ پاکستان پہنچے ہیں تو ایک ان کی زندگی کے اوپر بڑا خاص اثر تھا اس بات کا۔ اس لیے پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا تھا نا، یعنی کہ میں اس کو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوں کہ جو شخص آج چوری کرے یہ پاکستان کے خلاف ہے، جو رشوت کھائے یہ پاکستان کے خلاف ہے، جو ہمارے کوڈز اور ایتھکس سے علیحدہ ہو رہا ہے یہ شخص پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ اگر پاکستانی ہیں تو اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم اس کرپٹ معاشرے کے اندر بھی اکیلے کھڑے ہوں گے اور ہم پاکستانی سچے پاکستانی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا حق بھی ہے، یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ ایک بات صاحب نا بڑے اس بارے میں بہت تیز بات کیا کرتے تھے پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کا ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتے تھے کہ جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی، یہ مٹی اڑانا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پاکستان کے حوالے سے کرپشن میں شامل ہو، پاکستان کے حوالے سے کسی برے عناصر میں شامل ہو۔ جس نے محبوب وطن کی ہے اڑائی مٹی، واصف اس شخص کی وہ ساری کمائی مٹی۔ یعنی کہ بزرگوں نے اتنی سخت بات کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو کبھی برا مت کہنا، پاکستان کے خلاف مت کبھی بولنا، جو شخص پاکستان سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ ہم لوگ ہیں نکارہ نکمے سے لوگ، ہم لوگ اس تربیت کے ابھی طرف چل رہے ہیں جو تربیت کا ہمیں کہا گیا ہے۔ ہم پاکستانی ایک دوسرے کو درست کر سکتے ہیں۔ اس خطے کو اگر کسی نے کچھ کہا تو یہ بات وہ جان لے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مہربانی اور عنایت سے یہ ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے۔ اس ملک کو برا برا کہنے والے کا وجود نہیں رہے گا، یہ ضرور ہے۔ اللہ آپ سب کو آمین ناصر ہو، اور ایک سچے پاکستانی کی طرح اپنے قول اور فعل کے اندر سے تضاد نکالیں، جو سچ ہے وہ بولیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں،
اور زندگی میں سچ کا ساتھ دیں. اللہ آپ سب کو سلامت. یہ چمن سلامت رہے اس پہ چمکا استقلال رہے کارم اور زندہ باد آزاد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا شاد ہے یہ پاکستان سب سے اونچا اس کا نام شاد ہے یہ پاکستان میری میری ہے ایک پہچان شاد ہے یہ پاکستان گونج رہی ہے یہ آواز شاد ہے Again, I would request Mr. Kashif Mahmood to join us on the stage for the distribution of certificates among the participants. تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. سب سے پہلے Now I will ask the participants to come on the stage one by one and receive their certificates from our honorable guests. First, I would like to call Hafiz Safir. Please, Hafiz Safir, come on the stage and receive your certificate. Rosheen Hanoum. پلیز تالیاں بجاتے رہیں جی. پلیز تالیاں بجاتے رہیں. اس پر چمکا استقلال رہے کارم اور زندہ باد آزاد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا Rafaqat Ali. شاد ہے یہ پاکستان سب سے اونچا اس کا نام شاد ہے یہ پاکستان میری میری ہے ایک پہچان شاد ہے یہ پاکستان کائنڈلی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر کلیم صاحب سے کہ وہ نیکسٹ مزید بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. پلیز محمد عظیم اسٹیج پہ آ جائیں. محمد عظیم اپنا سرٹیفکیٹ وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. Now my co-partner Fiaz Hussain. Aisha Yusuf, please come on the stage. Clap for you. شاد ہے یہ پاکستان گونج رہی ہے یہ آواز شاد ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر کلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہی اور کا ساتھ دیں گے ڈاکٹر عدنان خان جو کہ شیلڈ پیش کریں گے ہمارے چیف گیسٹ کاشف محمود صاحب کو اس ایونٹ کے. آزاد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ شاد ہے یہ پاکستان سب سے اونچا اس کا نام شاد ہے یہ پاکستان میری میری اور اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عدنان صاحب سے کائنڈلی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس بہت ہی کامیاب اور سکسیسفل ایونٹ کو آرگنائز کروانے پہ اپنے شیلڈ ڈاکٹر کلیم صاحب کے ہاتھوں سے وصول کریں. ایچ او ڈی ڈاکٹر کلیم صاحب. Thank you, sir. At the end of this event, Pakistan Day's celebration is incomplete without the national anthem. To lead the national anthem, it's
request to all of you, please join us. زمین شادباد کشور حسین شادباد تو نشان حسن عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادباد پاک سرزمین کا قوت عوام السلطنت پائندہ زندہ‌باد شادباد منزل مراد پرچم ستارہ ہو ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سائے خدائے ذوالجلال. پلیز اپنے نشستوں پہ تشریف رکھیں.